بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے چینل میں خوش آمدید. جب کم تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے مجھے کسی بھی فیکٹری میں کام نہ ملا تو ناچار میں کسی گھریلو ملازمہ کا کام ڈھونڈنے لگی. اپنی سہیلی نجمہ کو کہہ کر میں اس کے ساتھ ایک بنگلے پر چلی گئی، لیکن وہاں کی بیگم صاحبہ نے مجھے اناڑی کہہ کر کام ہی نہ دیا. مجھے بہت غصہ آیا، لیکن یہ سچ بات تھی کیونکہ پہلے میں نے کہیں کام نہیں کیا تھا، بس گھر پر ہی تھوڑا بہت کام کر لیا کرتی تھی، وہ بھی اماں کے ساتھ مل کر. اب اماں تو بستر سے جا لگی تھی، لیکن گھر تو چلانا ہی تھا. ابا کی اچانک موت نے پورے گھر کے حالات بدل کر رکھ دیے تھے. وہ بیچارے مزدوری کا کام کرتے تھے، روزانہ اپنی دہاڑی لے کر آتے جس سے ہمارے گھر کی ہانڈی پک جایا کرتی تھی. لیکن اس دن شاید ان کی موت ہی لکھی ہوئی تھی. جب وہ دہاڑی لگانے ایک ٹھیکیدار کے ساتھ بڑی سی بلڈنگ پر گئے تو وہاں سے گزرنے والی ہائی وولٹیج تار کو انجانے میں چھونے کی وجہ سے وہ زندگی کی بازی ہار گئے. دوسروں کے لیے ان کی زندگی کی کوئی قیمت نہ تھی، لیکن ہم بہن بھائیوں سے کوئی پوچھ کر دیکھتا کہ ہمارے ابا ہمارے لیے کل کائنات تھے. ان کے جانے کے بعد ہماری دنیا اندھیر ہو گئی تھی. اماں نے ان کے جانے کا ایسا غم پکڑا کہ وہ بستر سے ہی جا لگی. میں گھر میں سب سے بڑی تھی، میری عمر اس وقت 17 برس تھی، اسی لیے سارے بہن بھائیوں کو پالنے کی ذمہ داری میرے سر پر آ گئی تھی. مجھ سے چھوٹے 4 بہن بھائی اور بھی تھے. ایک تو بالکل ہی چھوٹا تھا، صرف 3 سال کا. 17 سالہ زندگی میں نے صرف 3 کلاس تک ہی اسکول پڑھا تھا. اس کے بعد میری خود کی دلچسپی ہی پڑھائی میں نہ تھی. لیکن دوسرے بہن بھائی اسی بستی میں موجود ایک سرکاری اسکول میں بغیر یونیفارم کے چلے جایا کرتے تھے، کیونکہ ہم غریب لوگوں کے پاس اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ ہم مہنگا یونیفارم ان کے لیے خرید سکتے. اسی لیے وہ ایسے اسکول میں پڑھ رہے تھے جہاں پر بغیر یونیفارم کے ہی بچے پڑھائی کیا کرتے تھے. کیونکہ میں اب جوان ہو چکی تھی، اسی لیے ابا نے میرا گھر سے نکلنا سختی سے بند کر دیا تھا. اب میں گھر پر رہ کر ہی اماں کا ہاتھ بٹایا کرتی. اماں گھر پر لوگوں کے کپڑے سلائی کر دیا کرتی تھیں، لیکن ہماری بستی اتنی غریب تھی کہ سلائی کے چند معمولی سے پیسے ہی وہ اماں کو دیا کرتے. ہم نہیں جانتے تھے کہ ابا یوں اچانک ہمارا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں گے. یوں ابا کی موت کو بھی 10 دن ہی گزرے تھے کہ گھر میں فاقے شروع ہو گئے. اماں تو بستر سے ایسی لگی کہ ان کا بخار ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. میں پریشان سی اٹھ کھڑی ہوئی کیونکہ چھوٹے بہن بھائیوں کی بھوک مجھ سے دیکھی نہ جا رہی تھی. پھر اپنی سہیلی نجمہ کے گھر گئی اور اس سے کہنے لگی کہ وہ مجھے بھی کہیں کام پر لگوا دے. وہ مجھ سے عمر میں کئی سال بڑی تھی، لیکن چونکہ محلے میں اور کوئی لڑکی کنواری نہ تھی، اسی لیے میں نے اسی سے دوستی کر رکھی تھی. پھر وہ مجھ سے کہنے لگی کہ قریب ہی ایک کارخانہ ہے جہاں پر لڑکیوں کو اچھی تنخواہ دیتے ہیں، تم وہاں جا کر دیکھو. اس کے کہنے پر میں اس کارخانے میں کام مانگنے چلی گئی، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا. کہنے لگے کہ ہم میٹرک پاس لڑکیوں کو کام پر رکھتے ہیں. وہاں سے میں مایوسی کی کیفیت میں واپس لوٹ آئی. یوں 3-4 جگہ اور جانے کے باوجود بھی مجھے کہیں کام نہ ملا. ناچار میں نجمہ سے کہنے لگی کہ تم کسی بنگلے پر کام کرتی ہو، اسی طرح مجھے بھی کہیں کام پر لگوا دو. لیکن وہاں پر بھی مجھے مایوسی کا سامنا ہی کرنا پڑا، کیونکہ سبھی بیگم صاحبہ بڑی عمر کی اور تجربے کار عورتوں کو کام پر رکھنا پسند کرتی تھیں، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ ایسی عورتیں کام میں پھرتیلی ہوتی ہیں، جبکہ تم جیسی اناڑی اور سست لڑکی کو رکھ کر ہم نے اچار ڈالنا ہے. انہوں نے کھری کھری باتیں سنا کر مجھے وہاں سے بھیج دیا تھا. مجھے ان کے رویے پر بہت مایوسی ہوئی. جیسے تیسے کر کے ہمیں قریبی دکان سے ادھار راشن مانگ کر لے آئی تھی، لیکن آخر کب تک دکان والا چاچا ادھار راشن دیتا. یہی سوچ کر میں کہیں کام پر لگنا چاہ رہی تھی تاکہ آمدنی کا کوئی ذریعہ ہو تو گھر کی پریشانی بھی ختم ہو جائے. دوسرے دن نجمہ تو کام پر چلی گئی، میں اکیلی ہی گھر پر تھی. پھر میں نے اکیلے ہی بنگلے والے علاقے کی طرف جانے کا سوچا. میں یوں ہمت ہار کر گھر نہیں بیٹھنا چاہتی تھی. اونچی اونچی خوبصورت عمارتوں کو دیکھ کر میں حسرت سے سوچ رہی تھی کہ کاش ایسے گھر کبھی ہمارے پاس بھی ہوں. ہم تو غریب محلے میں ایک چھوٹے سے کمرے والے مکان میں رہتے تھے. پھر میں نے تقریباً 10 گھروں کے دروازے بجا لیے تھے. کام پوچھ پوچھ کر تھک گئی تھی، لیکن کسی نے بھی مجھے کام پر نہ رکھا. یوں ہی پیدل چلتے میں بہت آگے تک چلی گئی تھی. یہاں پر آبادی بھی نہ تھی، یہ بالکل الگ تھلگ سا ایک علاقہ تھا. چاروں طرف درخت ہی درخت تھے، ہر طرف عجیب سناٹا اور ویرانی پھیلی ہوئی تھی. اچانک ہی میری نظر ایک خوبصورت لال اینٹوں سے بنے ایک بنگلے پر پڑی. میں حیران رہ گئی.
اس بنگلے کی خوبصورتی تو باقی سب سے الگ تھی۔ سنہری رنگ کا گیٹ تھا تو ساتھ ہی لال اینٹوں سے بنا یہ گھر اپنی خوبصورتی میں بے مثال تھا۔ میں نے سوچا آخری کوشش کر کے دیکھ لیتی ہوں، ہو سکتا ہے میرے کام کا یہی آسرا ہو۔ یہ سوچ کر میں نے جیسے ہی دروازہ بجایا تو حیران رہ گئی، کیونکہ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ گیٹ پر باقی بنگلوں کی طرح اس بنگلے کے گیٹ پر کوئی چوکیدار بھی نہیں بیٹھا تھا۔ نہ جانے یہاں کوئی رہتا بھی ہے یا نہیں، لیکن گیٹ کھلا ہوا تھا۔ دروازہ تو بتا رہا تھا کہ ضرور یہاں کوئی نہ کوئی موجود ہے۔ میں گھبراتے ہوئے اندر آ گئی۔ جیسے ہی مرکزی دروازہ کھولا تو حیران رہ گئی۔ گندگی سے اٹا ہوا یہ گھر تو بالکل باہر سے مماثلت نہیں رکھتا تھا۔ ہر طرف مٹی بکھری تھی، جا بجا گندے صوفے، کشن، تکیے، غرض کے ہر چیز نیچے ہی بکھری پڑی تھی۔ میز پر رکھے شو پیس بھی زمین پر ٹوٹے پڑے تھے۔ تبھی میری نظر کچن پر پڑی۔ گندے برتنوں کا ایک ڈھیر تھا جو کچن میں موجود سڑ رہا تھا۔ اتنا خوبصورت گھر اور اس قدر گندگی سے اٹا ہوا، مجھے دیکھ کر یہ یقین ہی نہ آیا۔ میں حیران رہ گئی کہ کیا یہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا۔ ادھر ادھر دیکھتے اچانک ہی میری نظر میلے کپڑوں کے ڈھیر پر پڑی۔ وہ کپڑے تو مردانہ تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں ابھی ابھی پھینکا گیا ہے۔ فرش مٹی سے اٹا ہوا تھا، لیکن وہاں پر جوتوں کے نشانات موجود تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی چل کر ابھی ابھی اوپر کی طرف گیا ہو۔ میں گھبرا کر باہر جانے کو تھی، اچانک ہی ایک غصے بھری آواز پر رک گئی۔ پلٹ کر دیکھا تو لمبا چوڑا مرد آنکھوں میں غصہ لیے مجھے گھور رہا تھا۔ میں ڈر کر رک گئی۔ پھر وہ کہنے لگا، تم اندر کیسے آئی؟ کیا یوں ہی منہ اٹھا کر کہیں بھی چلی جاتی ہو؟ میں گڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی، میں کام کی تلاش میں آئی تھی، سوچا کہ اگر کسی کی نوکرانی کی ضرورت ہو تو کوئی نہ کوئی مجھے کام دے دے گا۔ سارے ہی بنگلوں والے مالکوں سے کام مانگا، لیکن کسی نے بھی مجھے کام نہیں دیا، اسی لیے میں یہاں آ گئی تھی۔ اب کی بار اس کی آنکھوں کا غصہ تھوڑا کم ہوا۔ پھر وہ کہنے لگا، اچھا اگر کام کی ضرورت ہے تو میرے گھر پر کام کاج کرو، یہاں پر نظر آنے والی گندگی تو تمہیں محسوس ہو ہی گئی ہوگی۔ چلو شاباش، ہمت کرو اور صفائی شروع کر دو، شام تک مجھے پورا گھر صاف نظر آنا چاہیے۔ میرے سر پر تو آسمان گر پڑا۔ میں صدا کی کام چور تھی۔ ہاں، گھر میں تھوڑا بہت اماں کے ساتھ کام کاج کر لیتی تھی، لیکن اس قدر گندگی کو سمیٹنا اور کچن کے ڈھیروں گندے برتن دھونا میرے بس کی بات نہ تھی۔ لیکن وہ شخص بہت غصے والا لگ رہا تھا۔ اب ایسے ہی پلٹ کر چلی جاتی تو وہ مجھے کہتا کہ میں نے یہ سب جھوٹ کہا ہے، یقیناً میں چوری کے ارادے سے یہاں آئی تھی۔ اسی لیے گھبراتے ہوئے کام کرنا شروع کر دیا۔ پورا دن گزر گیا، لیکن گھر تھا کہ صاف ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اوپر سے بار بار وہ کھا پی کر گندے برتنوں کا ڈھیر لگایا جا رہا تھا۔ مجھے اس پر شدید غصہ آیا۔ پھر بھی مارے باندھے میں نے کافی حد تک گھر صاف کر لیا تھا۔ پھر جیسے ہی گھر جانے کا وقت ہوا تو میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے جانے کی اجازت مانگی۔ اس نے اچانک میرے ہاتھ میں ایک شاپر تھما دیا، یہ اپنے گھر لے جانا۔ پھر کہنے لگا، کل ضرور آنا ہے کام پر۔ یہ کہہ کر وہ واپس مڑ گیا۔ شاپر میں سے بے انتہا لذیذ خوشبو آ رہی تھی۔ میرا جی للچانے لگا، شاید اس میں مزیدار کھانا تھا۔ میں خوشی خوشی گھر واپس لوٹ آئی۔ گھر آئی تو کلیجہ اچھل کر حلق میں آ گیا، کیونکہ سارے چھوٹے بہن بھائی بھوکے بیٹھے تھے۔ پورا دن سے انہوں نے کچھ بھی نہ کھایا تھا۔ اماں پریشان سی میرا انتظار کر رہی تھی۔ پھر جیسے ہی میں نے بڑی سی تھالی میں انہیں کھانا نکال کر دیا تو سب خوشی خوشی کھانا کھانے لگے۔ پھر میں نے اماں سے کہا، اماں مجھے کام مل گیا ہے، اب آپ کی بیٹی کمانے لگے گی۔ ابا کی کمی تو میں پوری نہیں کر سکتی، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ وہ مالک ویسے تو غصے کا تیز ہے، لیکن جیسے ہی میں گھر آنے لگی تو اسے پتہ چل گیا کہ ہمارے گھر میں کھانے کا کچھ نہیں ہے، اسی لیے اس نے میرے ہاتھ میں شاپر پکڑا دیا۔ اماں کی طبیعت بالکل ٹھیک نہ تھی، پھر بھی میری باتوں پر مسکراتی رہی۔ میں ان کی ٹانگیں دبا کر ان کی خدمت کرنا چاہتی تھی۔ ابا کی طرح انہیں کھو کر کبھی بھی اکیلی زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ پھر میں روزانہ بنگلے پر جانے لگی۔ کبھی مالک مجھے کھانے کے لیے لذیذ کھانا دیتا تو کبھی میرے ہاتھ میں پیسے تھما دیتا۔ میں اس کا گھر اب بڑے دل و جان سے صاف کرنے لگی تھی۔ اتنے سالوں کی اٹی ہوئی مٹی کو صاف کرنا آسان نہ تھا۔ پھر بھی وہ مجھے تاکید کرتا رہتا کہ دروازہ ہر وقت بند کر کے رکھتا ہے۔ میں باہر مین گیٹ کو تالا لگا کر رکھتی تھی تاکہ کوئی باہر سے نہ آ سکے،
لیکن حیران ہوتی کہ آخر اس دن اس نے وہ دروازہ کھلا کیوں چھوڑا تھا۔ یوں تو میں پورے گھر کی صاف ستھرائی کرتی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ مجھے اپنے کمرے میں آنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ جب بھی اسے کوئی کام ہوتا تو وہ میرے پاس خود ہی آ جاتا تھا، لیکن مجھے اتنی اجازت نہ تھی کہ میں اس کے کمرے میں جھانک سکتی۔ ایک دن میں کچن صاف کر رہی تھی جب اچانک مجھے مالک کے کمرے سے بانسری کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی سریلی دھن پر بانسری بجا رہا ہو۔ میں حیران تھی کیونکہ میرے اور مالک کے علاوہ تو تیسرا بندہ اس گھر میں کوئی موجود ہی نہ تھا، تو اس کا مطلب تھا کہ یہ بانسری مالک بجا رہا ہے۔ اس بانسری کی دھن میں ایک درد تھا جو میں اپنے دل میں محسوس کر رہی تھی۔ میرے اندر کبھی بھی ہمت پیدا نہ ہوئی کہ میں ان کے بارے میں کچھ جان سکتی۔ نہ جانے کتنے سالوں سے وہ تنہا اس بنگلے میں رہ رہے تھے۔ پھر ایک دن میں اچانک ان کے کمرے کی صفائی کرنے لگی تو مجھے وہاں سے کچھ تصاویر ملی۔ وہ تصاویر کسی فیملی کی تھی۔ اس میں ایک نوجوان خوبصورت لڑکی بھی تھی، ساتھ میں ایک چھوٹا بچہ اور 2 ادھیڑ عمر میاں بیوی بھی موجود تھے، لیکن مالک کی تو ایک بھی تصویر نہ تھی۔ کیا یہ تصویریں ان کے رشتہ داروں کی تھیں؟ مجھے تو ایسے لگتا تھا جیسے ان کے ماں باپ بھی اس دنیا میں نہیں ہیں، تبھی تو یہ تنہا اس بنگلے میں رہتے ہیں۔ لیکن ملنے والی تصویروں سے ان کا کیا رشتہ تھا؟ اس بات نے مجھے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ پھر ایک دن وہ مجھے کہنے لگا، آج رات تمہیں یہیں رکنا پڑے گا۔ میں اس کی بات سن کر گھبرا گئی۔ کہنے لگی، ایسا نہ کہیں مالک، ہماری بستی والے لوگ بہت برے ہیں، وہ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے کہ اب رابعہ رات کے وقت بھی بنگلے پر رکنے لگی ہے۔ ایسی باتوں کو وہ اچھا نہیں سمجھتے۔ وہ کہنے لگا، انسان خود ٹھیک ہونا چاہیے، دنیا والے جو کہتے ہیں انہیں کہنے دو۔ آج رات بنگلے پر بہت بڑا جشن ہے، تمہارا موجود ہونا ضروری ہے کیونکہ تم نے لذیذ کھانے بنانے ہوں گے۔ میں گھبرا گئی۔ کھانا بنانا تو مجھے آتا ہی نہ تھا، لیکن وہ مالک اتنا اچھا اور مہربان تھا کہ میں اس کی کسی بات سے انکار ہی نہ کر سکتی تھی۔ پھر سوچنے لگی کہ اماں جس طرح کھانا پکایا کرتی ہیں میں بھی اسی طرح کھانا پکا کر رکھ دوں گی۔ پھر اس کی اگلی بات نے مجھے خوش کر دیا جب وہ کہنے لگا، میں صبح تمہیں ہوتے ہی بہت سارے پیسے دوں گا۔ اور پیسوں کی تو مجھے ضرورت تھی، ویسے بھی تنخواہ بھی ابھی تک نہیں ملی تھی۔ سوچنے لگی کہ جب پیسے لے کر گھر جاؤں گی تو اماں کے سارے گلے شکوے دور ہو جائیں گے۔ یہی سوچ کر جلدی جلدی سارے کچن کے کام نمٹانے لگی، لیکن جیسے ہی پلٹ کر باہر آئی تو سارا منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ باہر برقی کمکمے روشن تھے، مہمان ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ایک دوسرے سے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ان کے لباس دیکھ کر ایسا لگا جیسے میں ان کے بیچ میں کھڑی کوئی بھکارن ہوں، کیونکہ میرا لباس پھٹا پرانا تھا۔ میں ان کے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی، اسی لیے بھاگ کر دوبارہ کچن میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ تبھی مالک میرے پاس آیا، ڈھیر سارے پیسے دے کر کہنے لگا، جاؤ جو سامنے بازار ہے وہاں سے ڈھیر ساری مٹھائی لے کر آؤ۔ میں حیران رہ گئی، آخر اس نے مجھے ہی کیوں کہا تھا؟ یہاں تو اتنے سارے مرد اور عورتیں تھیں۔ پھر مجھے غصہ آیا، بھلا رات کے اس پہر میں اکیلی بازار کیوں جاؤں؟ لیکن مالک کی بات ماننا بھی ضروری تھی، اسی لیے پیسے تھام کر بنگلے سے باہر نکل آئی۔ میں نے دیکھا بنگلے سے تھوڑی دور موجود چوکی دار مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر ایک دم روک کر کہنے لگا، لڑکی تم وہاں کیا کرنے گئی تھی؟ میں پیچھے مڑی اور کہا، کہاں پر؟ میں تو اس بنگلے میں کام کرتی ہوں، مالک نے مجھے مٹھائی لینے کے لیے بھیجا ہے۔ پھر چوکی دار نے دور تک نگاہ ڈالی، پھر کہنے لگا، کون سے بنگلے پر کام کرتی ہو؟ یہاں تو صرف ایک ہی بنگلہ ہے جو کئی سالوں سے خالی پڑا ہے۔ میں غصے سے کہنے لگی، ہاں میں اسی کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ یہ کہتے ہی میں آگے بڑھائی۔ عجیب نفسیاتی انسان تھا جو پیچھے ہی پڑ گیا تھا۔ میں نے دیکھا وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ میں سر پیٹ کر بھاگنے لگی، کہیں وہ پھر سے الٹے سیدھے سوالات نہ شروع کرتے۔ مجھے اس سے جان چھڑا کر جلد سے جلد مالک کا کام پورا کرنا تھا، کہیں مٹھائی کی دکانیں بند نہ ہو جائیں۔ یہی سوچ کر میں تیز تیز بازار کی طرف آ گئی۔ 5-10 کلو مٹھائی خرید کر لانا آسان بات نہ تھی، میرے ہاتھ بری طرح بوجھل ہو گئے۔ پھر ایک لڑکا جو دکان پر کام کر رہا تھا کہنے لگا، باجی آپ کے ساتھ میں چلتا ہوں، یہ ساری مٹھائی میں آپ کے گھر پر پہنچا دوں گا۔ میں اس کا اتنا احساس کرنے پر شکریہ ادا کرنے لگی۔ پھر آدھی مٹھائی اس نے اٹھا لی اور باقی میں نے پکڑ لی۔ اب ہم دونوں ساتھ ساتھ اسی بنگلے کی طرف جا رہے تھے۔ پھر جیسے ہی میں اس بنگلے کی طرف بڑھنے لگی، میں نے دیکھا
خوف سے اس لڑکے کا چہرہ پیلا پڑتا جا رہا تھا۔ میں حیران تھی کہ وہ اتنا خوفزدہ کیوں ہو رہا ہے۔ پھر وہ کپ کپاتے لہجے میں مجھ سے کہنے لگا، آپ نے کہاں جانا ہے باجی؟ یہاں تو کوئی گھر ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا، سامنے کا اتنا بڑا بنگلہ تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ یہاں پر ایک بہت بڑا جشن ہے، تبھی تو میں یہ مٹھائی لے کر جا رہی ہوں۔ اب کی بار اس کی آنکھیں باہر ابلنے کو تھی، چیخیں مارتا ہوا میرے پاس سے دور بھاگ گیا۔ ساری مٹھائیاں نیچے گر گئیں۔ غصے سے میرا برا حال ہو گیا۔ آخر یہ سب لوگ ایسے کیوں ظاہر کر رہے تھے جیسے انہوں نے کوئی ڈراؤنا سپنا دیکھ لیا ہو؟ بڑی مشکل سے میں نے وہ ساری مٹھائی شاپر میں ڈالی اور اسے لے کر بنگلے پر آ گئی۔ وہ سارے تو جیسے میرے ہی انتظار میں بیٹھے تھے۔ جیسے ہی میں مٹھائی لے کر اندر آئی، 2 لمبے لمبے بالوں والی لڑکیاں آگے بڑھیں۔ انہوں نے میرے ہاتھ سے وہ دونوں تھیلے جھپٹ لیے، پھر کہنے لگی، ہم تھالی میں ڈال کر لاتے ہیں۔ اب وہ بڑے مزے مزے سے ساری مٹھائیاں کھا رہے تھے۔ میں ایک کونے میں سمٹی سمٹائی کھڑی تھی۔ غصہ بھی آیا کہ میں نے اتنی محنت کی، اتنی دور سے مٹھائی لے کر آئی، لیکن مجال ہے جو انہوں نے جھوٹے منہ بھی مجھے کہا ہو کہ ہمارے ساتھ آ کر کھانا کھا لو یا یہ مٹھائی ہی چکھ لو۔ اوپر سے باہر کے سارے لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں کوئی بھوتیا بنگلے میں کام کرتی ہوں۔ پھر جیسے ہی وہ تقریب ختم ہوئی، اچانک ہی مالک نے مجھے سب کے سامنے بلا لیا۔ میں شرمندہ سی ان کے سامنے گئی کیونکہ میرے کپڑے انتہائی خراب حالت میں تھے۔ میں شاید کہیں جانے کے لائق نہ تھی۔ میں نظر جھکا کے کھڑی تھی۔ تبھی مالک سب کے سامنے کہنے لگا، یہ سارا کھانا اسی لڑکی نے تیار کیا ہے اور مٹھائی لانے والی بھی یہی ہے۔ مجھے لگتا ہے ہمیں اسے کچھ نہ کچھ انعام دینا چاہیے۔ وہاں پر موجود سارے لوگ تالیاں بجا کر مجھے داد دینے لگے۔ پھر مالک نے سب کو کہا کہ وہ مجھے کوئی نہ کوئی انعام ضرور دیں۔ تبھی کوئی مجھے انگوٹھی، کوئی ہار، کسی نے پائل تحفے میں دے دی۔ یوں میرے پاس ڈھیر سارے تحائف جمع ہو گئے۔ ہم سب لوگوں کے جانے کے بعد میرا مالک میرے پاس آیا، کہنے لگا، اب تم خوش ہو؟ تو میں اداسی سے کہنے لگی کہ مجھے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں زیورات نہیں پہنتی، یہ آپ رکھ لیں۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ پھر کہنے لگا، جانتی ہو یہ سب سونے کے زیورات ہیں۔ میں حیرت سے اچھل پڑی، کوئی بھلا مجھے اتنے قیمتی تحائف کیسے دینے لگا؟ اب میری آنکھوں میں بے یقینی تھی، لیکن مالک مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ بالکل سچی تھی۔ میں نے گھبراتے ہوئے کہا، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ یہ اتنے ڈھیر سارے تحفے کیا سارے سونے کے ہیں؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ آج میں خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مالک اس قدر مہربان ہوگا، اور آنے والے مہمان جن کے بارے میں اس قدر برا سوچ رہی تھی، وہ دل کے اتنے اچھے ہوں گے۔ میں نے وہ سارے زیورات کسی قیمتی شے کی طرح اپنے دوپٹے کے پلو میں باندھ لیے۔ جیسے ہی صبح ہوئی، میں فوراً ہی گھر چلی گئی۔ اماں کو میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں رات کو گھر نہیں آؤں گی، اسی لیے جیسے ہی میں گھر پہنچی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب میں نے چارپائی سے انہیں زمین پر اوندھے گرے ہوئے پایا، میری چیخیں نکل گئیں۔ بڑی مشکل سے میں نے انہیں اٹھایا اور ایک ہمسائی عورت کی مدد سے انہیں ہسپتال لے گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کی بیماری جڑ پکڑنے لگی ہے، اسی لیے ان کا علاج کروانا ضروری ہے۔ میں سوچنے لگی کہ اس مالک کے دیے ہوئے سارے زیورات میرے پاس موجود ہیں، انہیں بیچ کر پیسے لے کر آتی ہوں تاکہ اماں کا علاج تو شروع ہو۔ یہی سوچ کر میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ جتنی جلدی ہو جائے آپ میری اماں کا علاج کرتے، میں سارے پیسے دے دوں گی۔ پھر میں جلدی جلدی بازار جا کر ان سارے زیورات کو بیچ کر آئی۔ وہ رقم تو میری سوچ سے بھی زیادہ تھی۔ یوں اچھے سے ہسپتال میں اماں کا علاج ہونے لگا۔ پھر جیسے ہی اماں کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو میں انہیں گھر لے آئی۔ اس مالک کی مہربانی سے تو ہمارے گھر کے حالات ہی بدل گئے تھے۔ میں نے گھر میں راشن بھی بھر لیا تھا تاکہ دوبارہ سے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھوکا نہ رہنا پڑے۔ اب میں کافی دن بعد اس گھر میں کام کرنے جا رہی تھی۔ ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں مالک ناراض نہ ہو جائے کہ میں نے بنا بتائے اتنی چھٹیاں کیوں کی۔ جیسے ہی بنگلے پر پہنچی تو حیران رہ گئی۔ میرے پیچھے کسی نے بھی یہاں کا خیال نہ رکھا تھا۔ ویسے ہی گندگی اور مٹی سے اٹا ہوا گھر پہلے جیسا بن گیا تھا۔ میں جلدی جلدی صفائی کرنے میں جٹ گئی، چاہتی تھی کہ مالک کے آنے سے پہلے پہلے پورا گھر پہلے کی طرح صاف کر دوں تاکہ انہیں میرے اوپر غصہ کرنے کا موقع نہ ملے۔ ابھی صفائی کرتے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، اچانک ایک کمرے سے
لمبے لمبے بالوں والی ایک خوبصورت لڑکی نکلی۔ اس کی آنکھیں نیلی تھیں، لمبا سا فراک پہنے وہ کسی شہزادی کی مانند دکھائی دیتی تھی۔ مجھے دیکھ کر ایک لمحے کو رکی۔ کون ہو تم؟ وہ میرے قریب آ کر کہنے لگی۔ میں بری طرح گھبرا گئی۔ پھر میں کہنے لگی، میں اس گھر میں کام کرنے والی نوکرانی ہوں، لیکن آپ کون ہیں؟ مالک تو اس گھر میں اکیلے رہتے تھے۔ میں اس کی بیوی ہوں، وہ بڑے فخر سے مجھے بتا رہی تھی۔ بے شک اس مالک کی بیوی کو اتنا ہی خوبصورت ہونا چاہیے تھا، میں اس پر سے نظریں ہی نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، جلدی سے صفائی کر لو، اس کے بعد کھانا بنانا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ کمرے میں چلی گئی۔ پورے گھر میں عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ تبھی ایک کمرے سے مالک نکلا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ دوسرے کمرے سے باہر آیا تھا، جو کہ اس کی پہلی خوابگاہ تھی، جبکہ وہ لڑکی الگ کمرے میں رہ رہی تھی۔ دونوں میاں بیوی کا یوں الگ الگ کمروں میں رہنا حیران کن تھا، لیکن میں تو ایک نوکرانی تھی، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہی سوچ کر میں کام کرنے میں لگی رہی۔ مالک نے مجھ سے وجہ بھی نہ پوچھی کہ میں اتنے دن سے کہاں تھی، کیوں نہیں آئی۔ بس وہ چپ چاپ اور اداس نظر آ رہے تھے۔ پھر جیسے ہی وہ مجھے صوفے پر بیٹھے نظر آئے تو میں ان کے پاس چلی گئی۔ میں کہنے لگی، مالک آپ کو مبارک ہو شادی کی، آپ نے شادی کر کے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ میں نے دیکھا مالک کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگے، میں نے تو کوئی شادی نہیں کی، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں حیران رہ گئی، ان سے کہنے لگی، لیکن اس کمرے میں سے تو ایک لڑکی نکل کر یہی کہہ رہی تھی کہ وہ آپ کی بیوی ہے۔ اب وہ چونک کر اٹھ کھڑے ہوئے، چاروں طرف گھوم گھوم کر اس لڑکی کو ڈھونڈنے لگے۔ پھر جیسے ہی وہ اس کمرے میں گئے تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلی گئی، لیکن سر پر آسمان گر پڑا جب اس کمرے میں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ کمرہ پہلے سے بھی بری حالت میں موجود تھا۔ اس کی حالت بتا رہی تھی جیسے صدیوں سے اس کمرے میں کوئی نہ آیا ہو۔ میں بالکل بت کی طرح ساکت کھڑی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس خوبصورت لڑکی کو اس کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میرے ذہن میں ایک زوردار جھماکا ہوا۔ مجھے وہ لڑکی اسی تصویر والی لڑکی سے مشابہ لگی جو میں نے کئی دنوں پہلے تصویر میں دیکھی تھی۔ پھر بنگلے کا چپا چپا چھان مارا، لیکن وہ لڑکی یا اس کا کوئی نام و نشان تک نہ ملا۔ اب مجھے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اتنے دنوں سے میں یہاں کام کر رہی تھی، لیکن ایسا خوف پہلے کبھی محسوس نہ ہوا تھا۔ لمبے لمبے بالوں والی سفید فراک پہنے وہ لڑکی کہاں غائب ہو گئی تھی؟ اور مجھے اس نے یہ کیوں کہا تھا کہ میں اس مالک کی بیوی ہوں؟ میرا ذہن شدید الجھن کا شکار تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے پورا دن کام کیا۔ جیسے ہی شام ہوئی تو میں گھر جانے کی اجازت مانگنے لگی، لیکن مالک نے کہا کہ آج رات یہیں رکو، کیونکہ آج رات بہت بڑا جشن ہے۔ میں گھبرا گئی، عجیب سا مجھے ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ بار بار اسی لڑکی کا خیال ذہن میں آ رہا تھا، لیکن مالک کی وجہ ہی سے تو میری ماں کا علاج ممکن ہوا تھا، ورنہ میرے پاس تو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ اگر اس دن وہ زیورات میرے پاس نہ ہوتے تو پھر میں اپنی اماں کا علاج کیسے کرواتی؟ یہی سوچ کر میں وہاں رک گئی۔ پھر میں بنگلے کے مالک کے پاس گئی۔ میں کہنے لگی کہ آج کھانے میں کیا پکانا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ کچھ بھی نہیں، آج صرف یہاں پر سوگ منایا جائے گا۔ میں حیرت سے ان کی شکل دیکھنے لگی۔ وہ بڑی عجیب بات کر رہا تھا۔ میرے پوچھنے پر کہنے لگا، جس طرح اس دن تقریب میں جشن منایا جا رہا تھا، اسی طرح آج سوگ بھی سب مل کر ہی منائیں گے، تم بھی دیکھ لینا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی خوابگاہ میں چلا گیا۔ میں کسی بت کی مانند ساکت کھڑی رہ گئی۔ جا کر بنگلے میں بنے ایک کمرے میں چھپ گئی۔ اس کمرے میں تو جانا بھی نہیں چاہتی تھی جہاں سے وہ لڑکی اچانک سے نکلی تھی اور دوبارہ وہیں پر غائب ہو گئی تھی۔ وہاں بیٹھے ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی، اچانک میرے کانوں میں رونے پیٹنے کی آوازیں آنے لگی، جیسے کسی کی میت ہو گئی ہو۔ میں گھبرا کر اٹھی، دروازے سے باہر جھانک کر دیکھا۔ بہت سے لوگ مل کر رو رہے تھے، ایسے لگتا تھا جیسے کسی سوگ کا سما ہو۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ اس بنگلے میں کیا ہو رہا تھا۔ تبھی میں آگے بڑھی، وہاں کھڑی ایک عورت سے پوچھا کہ یہ سب لوگ کیوں رو رہے ہیں۔ اس نے سفید آنکھوں سے میری طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، سردار کی محبت کا سوگ منایا جا رہا ہے۔ آج سے 10 سال پہلے اسی دن ان کی محبت ہمیشہ کے لیے ان سے جدا ہو گئی تھی۔
میں حیران ہو کر سوچنے لگی کہ وہ سردار کسے کہہ رہی تھی۔ جب بھی میں نے اس سے پوچھا تو اس نے ایک طرف اشارہ کیا۔ جیسے ہی میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ تو وہی بنگلے کا مالک تھا جو سرخ آنکھیں لیے ایک جانب اداس کھڑا تھا۔ گھبرا کر میں اس سے پوچھنے لگی کہ یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ اس نے مجھے ایسے دیکھا جیسے کسی بات پر حیران ہو رہی ہو، پھر کہنے لگی تم نہیں جانتی یہ کون ہے؟ یہ ہمارا سردار جنزاد ہے۔ ہم بھی سارے جنات ہیں۔ یہ سالوں سے اسی بنگلے میں رہتا آ رہا ہے، اسی لیے ہم ان سے ملنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں کیونکہ قبیلے میں ان کا خاص مقام ہے۔ میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ میں شدید خوفزدہ آنکھیں لیے انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ سب کے کپڑے ایک جیسے، حلیے بھی ایک جیسے تھے۔ عجیب سی نظر آنے والی وہ مخلوق، ان کی حقیقت تو اب مجھ پر کھلی تھی۔ میں الٹے قدموں دوڑی اور اس بنگلے سے باہر جانے کے لیے گیٹ کے پاس آ گئی، لیکن گیٹ تو مکمل بند تھا۔ خوف سے کانپتے وجود لیے میں گیٹ کھولنے کی کوشش کرتی رہی۔ اچانک ہی پیچھے سے مالک کی آواز سنائی دی، یوں آدھی کہانی چھوڑ کر مت جاؤ، جب تک میری کہانی نہیں سنو گی میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ آج اس کا چہرہ مکمل طور پر بدل گیا تھا۔ وہ اب ایک مہربان انسان کی طرح نہیں بلکہ ایک خوفناک جن زادے کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ سب ایک دکھاوا تھا۔ میں غلطی سے اس بنگلے میں کیا آ گئی، ان سب نے مجھے دھوکے میں رکھ کر اتنا بڑا کھیل کھیل لیا۔ خوف کے مارے میں ایک لمحہ بھی وہاں رکنے پر تیار نہ تھی۔ پھر وہ 2 قدم قریب آیا۔ میں ایک برا جنزادہ نہیں ہوں، بلکہ میں نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ میری کہانی میں ایک درد ہے، تم سنو گی تو تمہارے دل پر جا لگے گی۔ بہت سالوں پہلے ایک مزار پر رہتا تھا میں، وہاں درویش بن کر اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ قبیلے میں میری بڑی عزت تھی، لیکن میں زیادہ وقت اس دربار پر رہنے میں گزارتا تھا۔ ہاں، کبھی کبھار اپنے قبیلے والوں سے ملنے چلا جاتا تھا۔ اس دن وہ اس مزار پر آئی تھی۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، خوبصورت چہرہ میں کبھی بھول نہ سکا۔ نقاب پوش بن کر ایک درویش کی طرح میں مزار پر بیٹھا تھا، لیکن جب وہ میرے سامنے آئی تو میں اپنے آپ کو بھول گیا۔ اسی سفید گلاب کی طرح کھلتا ہوا معصوم چہرہ لیے وہ کتنی دیر تک دربار پر کھڑی دعائیں مانگتی رہی، اور پھر وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی چپ چاپ چلی گئی۔ لیکن میں بالکل بدل گیا تھا۔ میرے اندر عشق کی آگ جل اٹھی تھی۔ بے چینی سے یہاں وہاں پھرتے میں اسی کی تلاش میں تھا۔ آخر کار رہا نہ گیا اور میں اس کی دنیا میں جا پہنچا۔ میں نے اپنی طاقت سے چند لمحوں میں ہی پتہ لگا لیا تھا کہ وہ کہاں رہتی ہے، کہاں سے آئی تھی اور کس کے لیے اتنے سوگ سے دعا مانگ رہی تھی۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک بڑے سے گھر میں رہتی تھی، لیکن اپنی ماں کی وجہ سے پریشان تھی، جو نہ جانے کس بیماری میں مبتلا ایک بستر پر پڑی رہتی تھی۔ اس کا باپ ایک امیر آدمی تھا، لیکن وہ دوسری شادی کر کے اپنی دوسری بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ اس بنگلے میں تنہا اپنی ماں کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ اس کی پریشانیاں میں اپنے دل پر محسوس کر رہا تھا۔ میں ایک درویش تھا، بہت سی بیماریوں کا علاج جانتا تھا۔ پھر اسی رات میں قبیلے میں جا پہنچا، وہاں سے طبیب سے جڑی بوٹیاں حاصل کی اور چپکے چپکے اس کی ماں کا علاج کرنے لگا۔ وہ دھیرے دھیرے ٹھیک ہونے لگی اور میں اس کے عشق میں بالکل پاگل ہوتا چلا گیا۔ وہ میری موجودگی سے لا علم تھی، لیکن میں اس کے پاس پاس رہا کرتا تھا۔ کبھی کبھی معمولی اشاروں سے میں اسے اپنی موجودگی کا احساس دلاتا تو وہ چونک اٹھتی، خوفزدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھتی تو میں مایوس ہو جاتا، سوچتا کہ کبھی اپنے اصلی روپ میں اس کے سامنے آ گیا تو یہ تو مجھے کبھی قبول نہیں کرے گی۔ لیکن جو عشق میں اپنے دل میں جگا بیٹھا تھا اس سے کسی صورت بھی چھٹکارا نہیں مل رہا تھا۔ آخر کار مجھے اس کے سامنے آنا ہی پڑا۔ اسے اپنی ماں کے لیے ایک خادم کی ضرورت تھی۔ میں نے اس خوبصورت لڑکی کے لیے خادم بننا بھی منظور کیا۔ یوں میں انسانی روپ لے کر اس کے گھر میں آ گیا۔ دن رات اس کی ماں کی خدمت کرتا تو وہ نہایت خوش نظر آتی۔ چمکتی آنکھوں سے مجھے دیکھتی تو میرے اندر تک مسرور ہو جاتا، ایسے لگتا کہ جیسے اس کی ماں کی زندگی سے اس کی خوشیاں جڑی ہیں۔
جبھی تو جیسے ہی اس کی ماں ٹھیک ہونے لگی تو وہ زندگی سے بھرپور مسکراہٹ لیے اس پورے بنگلے میں کسی شہزادی کی طرح گھومتی پھرتی۔ اب وہ مجھ سے بڑے پیار سے بات کیا کرتی تھی، اس کے لہجے میں میرے لیے احترام ہوتا تھا۔ وہ بار بار کہتی تھی کہ تم نے مجھ سے بھی زیادہ میری ماں کی خدمت کی ہے، تو میں دھیمے سے مسکرا دیتا۔ اسے کیا بتاتا کہ میں اس کی ماں کے علاج کی خاطر اپنے قبیلے سے وہ خاص جڑی بوٹیاں لے کر آیا تھا جن سے ہم جنات اپنا علاج کیا کرتے تھے۔ اب میں کسی بھی طرح سے اس پر خود کو ظاہر کرنا چاہتا تھا، اپنے عشق کے بارے میں بتانا چاہتا تھا کہ کس طرح پہلی نظر میں اس کا عاشق بن گیا تھا۔ وہ ان سب باتوں سے انجان تھی۔ پھر ایک دن اس کا باپ آیا جو اپنی دوسری بیوی کے ساتھ دوسرے گھر میں رہتا تھا۔ نہ جانے دونوں باپ بیٹی میں کس بات پر تکرار ہو رہی تھی، لیکن ایسے لگتا تھا کہ کسی کی شادی یا رشتے کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے۔ اب میں بری طرح گھبرا گیا، کہیں یہ لڑکی مجھ سے دور نہ چلی جائے، یہی سوچ کر میری جان نکلنے لگتی۔ اسی لیے ایک دن موقع پا کر میں نے خود کو اس پر ظاہر کر دیا۔ جب وہ اکیلی رات میں اپنے کمرے میں موجود تھی تو میں بنا بتائے اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بار بار مجھے دیکھ کر آوازیں دیتی، کہتی خادم حسین تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ لیکن میں بالکل چپ چاپ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید میں کسی غلط ارادے سے اس کے کمرے میں آیا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ شور مچا کر لوگوں کو جمع کرتی، میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، پھر دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ میں خادم حسین نہیں بلکہ ایک جن ذات ہوں جو تمہارے عشق میں مبتلا ہو کر اس بنگلے میں آیا ہوں، وہ بھی انسانی روپ میں۔ آج میں اسے سچائی بتانا چاہتا تھا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھتی رہی، پھر بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑی۔ میں گھبرا گیا۔ میرا مقصد اسے ڈرانا ہرگز نہ تھا، بلکہ جلد از جلد اپنی محبت کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے ایسی کیا غلطی ہوئی کہ وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ یوں سارے بنگلے کے ملازم اس کے ارد گرد جمع ہو گئے، لیکن جب وہ ہوش میں آئی تب بھی وہ برابر یہی کہتی رہی کہ مجھے بچاؤ، وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ میں اس کی نظروں سے پوشیدہ ایک جگہ پر چھپ گیا، لیکن جیسے ہی رات ہوئی فوراً سے ہی اسے سمجھانے اس کے پاس جا پہنچا، لیکن وہ تو مجھے دیکھ کر مزید خوف زدہ اور سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے غصے میں اس کے کمرے میں توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دی۔ میں کسی بھی طرح کر کے اپنے عشق کو اس پر ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ کس طرح سے میں اس کے پیچھے خود کو برباد کر چکا ہوں، لیکن وہ کچھ بھی سننے کو تیار ہی نہ تھی۔ دوسرے دن میں حیران رہ گیا جب اس کا باپ اور ماں ایک مولوی کو اپنے ساتھ لے کر آئے، کیونکہ ایک بنگلے کی ملازمہ نے ان پر یہ خدشہ ظاہر کر دیا تھا کہ ضرور بی بی جی کے اوپر کوئی جن عاشق ہو گیا ہے، تبھی تو ان کی یہ حالت ہے۔ بکھرے بال، لال آنکھیں لیے وہ اپنے کمرے میں خوف زدہ لیٹی رہتی ہیں۔ میں ہر وقت اس کے آس پاس رہتا تھا، ایک پل بھی اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن مولوی کو آتے دیکھ کر میں اپنے آپ کو غائب کر چکا تھا۔ لیکن مولوی نے ایسا عمل کیا کہ مجھے مجبور ہو کر اس کے سامنے آنا پڑا۔ وہ بار بار مجھ سے پوچھتا کہ تو کیوں اس لڑکی کے پیچھے پڑا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ تو ایک درویش ہے، اور درویش کبھی انسان کو تنگ نہیں کرتے۔ میری بات مان اور چپ چاپ اپنے قبیلے میں واپس لوٹ جا۔ یہ ایک آدم زادی ہے، کبھی بھی تیری نہ ہو سکے گی۔ لیکن میں ضد پر اڑ گیا، اسے کہنے لگا میں اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، میں اس کا عاشق ہوں، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، زندگی بھر اسے اپنی ملکہ بنا کر رکھوں گا۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ انسانوں کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے، وہ جنات کے معاملات کو سمجھ نہیں پاتے۔ یوں اس مولوی نے اس کے ماں باپ سے کہا کہ اس جن ذات کو سمجھانا بہت مشکل ہے، کل میں اپنے ساتھ ایک عامل کو لے کر آؤں گا، ایک عامل ہی اس سے نمٹے گا۔ وہ عامل بہت پہنچا ہوا ہے، اس نے ایسے ایسے خطرناک جن ذاتوں کو قابو کیا ہے کہ یہ درویش بھی اسی کی زبان سمجھے گا۔ یہ کہہ کر وہ تو چلا گیا، لیکن میں ادھر ادھر بے چین پھر رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایک پل کو اس لڑکی کو یہاں سے اٹھا کے اپنے قبیلے میں لے جاؤں۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں میرے یہاں سے جانے پر وہ لڑکی مجھ سے جدا نہ ہو جائے۔ یہی سوچ کر میں یہاں سے جانے کو تیار نہ تھا۔
لیکن دوسرا دن میرے لیے بہت برا ثابت ہوا جب اس عامل نے مجھے لمحے بھر میں قید کر لیا۔ وہ کسی صورت مجھے چھوڑنے کو تیار نہ تھا، لیکن اس نے مجھے اپنا قیدی بنا لیا تھا۔ وہ عامل مجھے اپنا دشمن نظر آ رہا تھا، لیکن میں اس سے بدلہ لینے کا سوچنے لگا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ میرے پیچھے کتنے جنزادوں کی طاقت ہے۔ میں ایک قبیلے کا سردار ہوں جس کے ایک حکم پر سارے جنزاد اس کا حشر بگاڑ دیتے۔ جیسے ہی انہیں معلوم ہوا کہ ہمارے سردار کو عامل نے اپنے پاس قید کر لیا ہے، وہ سارے ٹولیوں کی شکل میں آئے اور اس عامل کی قید سے مجھے چھڑوا دیا۔ میں ویسے ہی بے قرار ہو رہا تھا، اپنی محبت کو دیکھنے کے لیے ایک لمحہ بھی انتظار نہ کر سکتا تھا، لیکن جیسے ہی وہاں پہنچا میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب میں نے وہاں لوگوں کا ایک ہجوم دیکھا۔ میں انسانی روپ لے کر وہاں گیا تھا، لیکن کافور کی خوشبو نے میرے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ یہ عجیب سی اٹھنے والی بو کیسی تھی؟ یہی جاننے کے لیے میں نے قریب کھڑے ہوئے اس شخص سے اس بارے میں پوچھا، تو وہ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، اس بنگلے میں کل رات ایک جوان لڑکی اور اس کی ماں کی موت ہو گئی ہے۔ وجہ تو سمجھ نہیں آئی، لیکن ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے ان سے دشمنی کا بدلہ لیا ہے۔ میں چاہ کر بھی یہ نہیں سوچنا چاہتا تھا کہ وہ لڑکی میری محبت ہو سکتی ہے، لیکن جیسے ہی جنازہ میرے سامنے آیا میں پہچان گیا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی پھول جیسی لڑکی تھی جس کو کسی نے بے دردی سے کچل ڈالا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہر چیز کو تہس نہس کر دوں۔ میں پھر سے ایک درویش بن گیا تھا، اپنی محبت کو کھو دینے کا صدمہ لیے ایک مزار پر بیٹھنے لگا۔ پھر اس کی یاد نے بے قرار کیا تو اس بنگلے میں آ کر رہنے لگا۔ میں نے ایک ایک کر کے سب کو خوفزدہ کر کے یہاں سے بھگا دیا۔ بعد میں یہ عقدہ کھلا کہ اس کی دوسری بیوی نے ہی دونوں ماں بیٹی کو مارا تھا۔ اس لڑکی کے باپ نے حقیقت جان لینے کے بعد اپنی بیوی کو پولیس میں گرفتار کروا دیا تھا، لیکن وہ دونوں تو واپس نہیں آ سکتی تھی، اسی لیے وہ غم میں مبتلا ہو کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ یوں یہ بنگلہ جس کی خاطر 2 انسانوں کی جان چلی گئی، یہ کسی کے پاس بھی نہ رہا۔ لوگ اسے خریدنے سے بھی خوفزدہ رہتے تھے، اس مال و دولت کی خاطر جو کسی بھی انسان کے پاس نہیں رہتی۔ آخر سب نے مٹی کا پتلا ہی بن جانا ہے۔ لیکن میری دنیا اندھیر ہو گئی تھی۔ میں اس لڑکی سے عشق کی حد تک محبت کرتا تھا، اب دن رات اس کے خیالوں میں گم رہتا۔ اسی بنگلے میں میں نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا تھا۔ خوف کے مارے تو کوئی یہاں قدم بھی نہ رکھتا تھا، کیونکہ اس بنگلے کے بارے میں دور دور تک یہ بات مشہور تھی کہ یہ آسیب زدہ ہے۔ آہستہ آہستہ پاس کے بنگلے یہاں سے خالی کر کے دور علاقے میں لوگ چلے گئے۔ اب میں اس بنگلے میں رہتا تھا اور میرے ساتھ اس لڑکی کی یادیں۔ وہ ساری تصویریں میں نے اپنے کمرے میں رکھی تھی، دن رات اس سے باتیں کرتا رہتا ہوں۔ ہاں، لیکن سال میں ایک دفعہ جس دن میں نے اس لڑکی کو دیکھا تھا، اس دن میں جن زادوں کے ساتھ جشن مناتا ہوں، اور جب میں نے اپنی محبت کو کھو دیا تھا تو سوگ منانے کے لیے سارے جن زادے قبیلے سے میرے پاس اس بنگلے میں آ جاتے ہیں۔ تم ایک معصوم لڑکی تھی، تمہارے چہرے پر ویسی ہی معصومیت دیکھ کر میں نے تمہاری مدد کرنے کا سوچا، تو تم یہاں روزانہ آنے جانے لگی۔ لیکن اس سے پہلے کہ تم میرے لیے اپنے دل میں برائی لے کر جاؤ، حقیقت یہی ہے کہ میں ایک نیک اور درویش صفت جن زادہ ہوں۔ میں نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، ہاں لیکن محبت میں اپنا نقصان کر بیٹھا۔ اس جن زادے کے چہرے پر محبت کا کرب تھا۔ میں حیرت سے بت بنی اس کی یہ داستان سن رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، آج میری آخری رات ہے، اس کے بعد میں ہمیشہ کے لیے یہ گھر چھوڑ کر اپنے قبیلے میں چلا جاؤں گا، کیونکہ سردار ہونے کی حیثیت سے میں اپنی ذمہ داریاں بھول چکا ہوں۔ اب پھر سے زندگی گزارنے کے لیے مجھے ان سب میں گم ہونا پڑے گا جن سے جان چھڑوا کر میں درویش بن گیا تھا۔ لیکن تم ایک بہت اچھی اور پیاری لڑکی ہو، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اگر وہ تحفہ چاہیے تو کل رات 12 بجے اس بنگلے پر آ جانا، وہ تحفہ تمہارا انتظار کر رہا ہوگا، کیونکہ کل کے بعد میرا وجود کبھی اس بنگلے پر دکھائی نہیں دے گا۔ پھر میں ڈرتے ڈرتے دروازے سے باہر آ گئی تھی، پاگلوں کی طرح بھاگتے ہوئے گھر کی طرف جانے لگی۔ اچانک ہی ایک لڑکے سے ٹکرائی۔
میں اسے دیکھ کر چونک گئی۔ یہ تو وہی تھا جو میرے ساتھ مٹھائی لے کر آیا تھا۔ وہ مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے میں کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن زادی ہوں۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ اس دن وہ مجھ سے اتنا خوف زدہ کیوں تھا۔ شاید یہاں کے آس پاس رہنے والے سارے ہی لوگوں کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ بنگلہ آسیب زدہ ہے۔ دوسرے دن میں گھر پہنچی اور سوچنے لگی کہ آج کے بعد میں کبھی اس بنگلے پر نہیں جاؤں گی، لیکن جن زادے نے مجھ سے کہا تھا کہ 12 بجے آ کر اپنا انعام لے جانا۔ نہ جانے وہ مجھے کیا انعام دینے والا ہے، حالانکہ میں نے تو اس کے لیے کچھ کیا بھی نہیں۔ میں ایسے ہی سوچوں میں گم بیٹھی تھی، اچانک اماں نے مجھے زور زور سے ہلایا۔ کہنے لگی کہاں کھو جاتی ہے، آج کام پر کیوں نہیں گئی؟ میں خاموش تھی۔ پھر اماں سے کہہ دیا کہ میں نے وہاں سے کام چھوڑ دیا ہے۔ کیا بتاتی کہ اماں کا علاج بھی میں نے اسی جن زادوں کے دیے ہوئے تحفوں سے کروایا تھا۔ پھر جیسے ہی رات کے 12 بجے میں دبے پاؤں گھر سے نکلی۔ ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں اماں کی آنکھ نہ کھل جائے، وہ تو کبھی بھی مجھے اس وقت گھر سے باہر نکلنے نہ دیتی۔ پھر جیسے ہی اس سڑک پر آئی تو سامنے ہی وہ چوکیدار کھڑا تھا جو مجھے اس دن ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کسی پاگل کو دیکھ رہا ہو۔ میں اس کی نظروں سے بچنے کے لیے چھپ گئی۔ پھر جیسے ہی چھپ چھپ کر اس بنگلے میں پہنچی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہاں تو گہرا سناٹا اور کالا اندھیرا تھا۔ جس طرح مجھے ہر روز وہاں لوگوں کی ہلچل سنائی دیتی تھی، آج کچھ بھی ویسا نہ تھا۔ شاید اس جن زادے کے ساتھ اس بنگلے کی ساری رونقیں بھی چلی گئی تھیں۔ میں گھبراتے ہوئے کشمکش کا شکار تھی کہ اندر جاؤں یا نہیں۔ ڈر بھی لگ رہا تھا۔ اچانک ہی میرے کانوں میں جن زادے کی ڈراؤنی آواز آئی، مجھے معلوم تھا تم ضرور آؤ گی۔ میں گھبرا کر پیچھے مڑی۔ سفید رنگ کا لمبا چولا پہنے وہ جن زاد میرے پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے میرے ہاتھ میں کچھ تھمایا تھا۔ وہ ایک تھیلا تھا جس میں کچھ بھاری بھاری سا محسوس ہو رہا تھا۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ یقیناً جن زادے کا کوئی قیمتی تحفہ ہوگا جو وہ مجھے دے رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، پوچھو گی نہیں میں تمہیں یہ انعام کیوں دے رہا ہوں؟ میں نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تو وہ پراسرار انداز میں کہنے لگا، کیونکہ تم اس بنگلے میں آنے والی وہ پہلی لڑکی تھی جس نے مجھے واپس سے جن زادے کی زندگی کی طرف مائل کیا تھا، ورنہ میں اپنے آپ کو بھلا بیٹھا تھا۔ سارا دن ایک بھکاری کی طرح اس بنگلے میں اپنی زندگی گزار رہا تھا، لیکن جب تم یہاں کی گندگی صاف کرتی تو ایسے لگتا کہ تم میرے دل میں موجود وہ گندگی صاف کر رہی ہو جو میں ایک روگ کی صورت میں لے کر گھوم رہا ہوں۔ یوں جب بھی تمہارے سامنے آتا تو میں خود کو ہر زاویے سے صاف ستھرا کر لیتا۔ آہستہ آہستہ زندگی کی طرف لوٹنا شروع کیا، تبھی تمہارے سامنے اپنے سارے دل کے درد کھول بیٹھا۔ تم ایک معصوم لڑکی ہو، جاؤ یہ خزانہ لے جا کر اپنی قسمت بدل ڈالو۔ آج سے تمہیں یوں کسی کے گھر جا کر کام کاج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا۔ یہ کہتے ہی وہ جن زادہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا، یہ جانے بغیر کہ میں کبھی اپنی زندگی میں اسے بھول نہیں سکتی تھی۔ جن زادے کے دیے ہوئے خزانے نے واقعی میری قسمت بدل ڈالی تھی۔ آج بھی جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں تو وہ جن زادہ میری دعاؤں میں شامل ہوتا ہے۔ ساتھ ہی یہ دعا بھی کرتی ہوں کہ پھر کبھی کسی کی محبت اس سے جدا نہ ہو۔ مجھے تو آج تک محبت نہ ہوئی، لیکن ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس جن زادے کی محبت کا کرب میں اپنے دل میں محسوس کرتی ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔